وہ آپ سے ویوز شیئر کریں گے اور آپ کی فیڈ بیک بھی پوری طرح لیں گے. اچھا جی, 15 جنوری میں پہلی دفعہ ہم نے میٹنگ کی کرونا وائرس کے اوپر. تب تک صرف چائنا کے اندر کرونا پھیل رہی تھی اور ہم نے پھر چائنا کے ساتھ ان ٹچ رہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ووہان پروونس کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اس کے بعد ان کی بہت ان کے پیرنٹس کی طرف سے, اسٹوڈنٹس کی طرف سے اپیل شروع ہوئی کہ ان کو پاکستان میں لایا جائے. اور ہم نے, کیونکہ چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ ہم مسلسل ان ٹچ تھے, ہم نے ان کے ساتھ یہ اور بڑا فیصلہ کیا اور مشکل فیصلہ کیا. ہم نے ان کو ادھر ہی رکھا اور ان کو ادھر اس لیے رکھا کہ ہمارا یہ جو کوارنٹین کرنے کی, اور انہوں نے پھر وہ پریشر پڑتا رہا اور پھر ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. ہم نے تقریباً 27-28 فیبری کو پہلی دفعہ ڈاکٹر مرزا کو ایران کے تفتان بارڈر پہ بھجوایا اسیس کرنے کے لیے, جب ہمیں پتہ چلا کہ زائرین آ رہے ہیں ایران سے. تو جب انہوں نے اسیس کیا تو ہمیں یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. تفتان بارڈر ایک ویران 700 کلومیٹر کوئٹہ سے ہے, ادھر کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. تب سے کوشش کی پوری طرح کہ وہاں ہر قسم کی جو بھی ہو سکتا تھا پرووائڈ کریں, اور وہ بڑی ایک میک شفٹ فیسلٹی تھی اور وہ بھی پاکستانی فوج کی مدد سے ہم نے وہاں پہنچائی. تو وہاں بھی جام کمال کے ساتھ, سندھ سی ایم کے ساتھ ہم مسلسل ان ٹچ تھے. ہمیں پتا تھا کہ جو بھی ہم کوشش کریں گے وہ کافی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تافتان بارڈر کے حالات ہی ایسے تھے. اب تک ہم نے پچھلے ہفتے تک ہم نے 9 لاکھ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ اسکرین کر چکے ہیں. اور آپ سب کے لیے جو فگر کل تک تھی ہمارے پاس, تقریباً 900 لوگوں کو پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس ہے. آپ کو اچھی خوشی ہوگی سن کے, جو پاکستان کے اندر سے پھیلی ہے وہ صرف کل تک 153 لوگ تھے. باقی ساری جو وائرس تھی وہ باہر سے آ رہی ہے. تو ایک طرح یہ بڑی خوشائن چیز ہے ہمارے لیے کہ ابھی تک ہوم گرون جو کرونا وائرس وہ نہیں, وہ پاکستان میں بڑی محدود ہے. اب سیکنڈ چیز آ جائیں کہ رسپانسز کا. ہم نے میٹنگ کی جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی, اس سے پہلے ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کروائی, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی جب صرف پاکستان میں 21 کیسز تھے. پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان میں اب بڑھیں گے کیسز. میٹنگ کی اور میٹنگ میں فیصلہ کیا لاک ڈاؤن. اب یہ ایک کنفیوژن ہے پاکستان میں لاک ڈاؤن کے اوپر. لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں, اور اگر آپ نے دنیا میں بھی دیکھنے ہیں تو ہر ملک میں مختلف قسم کے لاک ڈاؤنز چل رہے ہیں. ہمارا جو پہلا 21 جب کرونا پیشنٹس تھے پاکستان میں, تو جو لاک ڈاؤن تھا وہ یہ کہ ہم نے یونیورسٹیز, کالجز, کرکٹ میچز, پاکستان ڈے پریڈ یہ سب بند کر دی. جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے ہم نے وہ بند کیے. ہماری جب نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی ہوئی تو سندھ کا خیال تھا کہ اس سے آگے جانا چاہیے. 18th امینڈمنٹ ہے, صوبوں کے پاس صوبوں کا یہ رائٹ ہے خود فیصلہ کرنے کا. میرا اور ہمارے سینٹرل لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں اتنی سطح پہ ابھی آگے نہیں جانا چاہیے جتنا اس وقت سندھ جا رہا تھا. اور اس کے بعد جب پریشر پڑا, اور پریشر پڑا میڈیا کی طرف سے, لوگ باہر دیکھ رہے تھے اٹلی میں کیا ہو رہا ہے, فرانس میں کیا ہو رہا ہے, اس پریشر میں کے پی نے, بلوچستان نے اور پنجاب نے بھی یعنی انکریمنٹل لاک ڈاؤن شروع کر دیا. اور وہ لاک ڈاؤن یہ کہ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی. تو لاک ڈاؤن کی جو میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں, کدھر سے کتنا آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں کہ کوئی بھی کسی نے پہلی دن ایک چیز نہیں لی, وہ اپنے حالات دیکھتے دیکھتے یا بڑھاتے گئے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی اس لاک ڈاؤن پہ بالکل نہیں جانا چاہیے جدھر ٹرانسپورٹ بند کر دیں. میرے خیال میں ہمیں اس کا بہت بڑے پرابلمز آنے والے ہیں سپلائی سائڈ پہ. ابھی گلگت بلتستان کے اندر تیل کی کمی ہو گئی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کے اوپر لاک ڈاؤن ہو گیا. خوف ہے آگے کہ ہو رہی ہے, ڈیزل چاہیے ہوگا, دیہاتوں میں ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی, یہ وہ نہ متاثر ہو جائے.
میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری افیکٹ ہو گئی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطلب کہ ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں، ورکرز ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہوگی. میں یہ لیکن کیونکہ صوبوں نے فیصلے کیے ہیں، کل نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں اپنی جو ہماری ٹیم نے یہاں اسیس کیا ہوا ہے، ہم سب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو جس سطح کے لاک ڈاؤن کے اوپر ہم چلے گئے ہیں، سندھ تو زیادہ آگے چلا گیا ہے، لیکن باقی 3 بھی چلے گئے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے، وہ اس کا فال آؤٹ سے ایک ملک میں جدھر 25% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، جدھر لوگوں کو یعنی مطلب کہ 2 وقت روٹی کھانے کے لیے ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، یہ جو ہم ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا ہے اور اس سے جو سپلائی افیکٹ ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں افیکٹ ہوں گی. کل پورٹ بند ہو گیا تھا، اور جب پورٹ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ دالیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں 75% باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ جو عام آدمی کی کھانا ہے وہ رک گئی تھی، تو وہ پورٹ میں کھلوایا ہم نے. ہم اپنا ویو رکھیں گے، سینٹر اپنا ویو رکھے گا. میرے خیال میں یہ ہمیں مسلسل اسیس کرنا پڑے گا سارا وقت. ہمیں اور جس میں آپ بھی لیڈرز بھی شامل ہیں، باقی بھی صوبے کے اندر جی بی میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. ہمیں سب کو بیٹھ کے ری اسیس کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز ہیں معاشرے میں. اور ابھی تک اس طرح کا لاک ڈاؤن کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے دنیا میں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہر مغربی ملک کے اندر ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اکانومی پہلے آئے یا کرونا پہلے آئی. وہ ایک میں بھی ایک کانسٹنٹلی مشاورت کرنی چاہیے، آپس میں ری اسیس کرنا چاہیے. جو یہ ہمارا انالیسز ہے کہ کرونا کے جو پیشنٹس ہیں، جو مریض ہیں، وہ کس کلسٹر میں ہیں، ابھی تک ہوم گرون کم ہے. اس کے اوپر ہمیں اس ڈیٹا کو اینالائز کرنا چاہیے اور پھر ہمیں قدم اٹھانے چاہیے. جو میرا خوف ہے، اور میں آپ سے سب سے شیئر کر رہا ہوں، کہ جب خوف میں فیصلے کیے جاتے ہیں، ایک گھبرا کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں کا جو